کس جرم کی سزا پائی آپ نے 4 مہینے؟ سچائی کی اور حق پرستی. ڈاکٹر صاحب کیا ہوا جب آپ کو لے جایا گیا اور کیا کہا گیا؟ اصل ضرورت پتہ ہے کس کو ہوتی ہے؟ جو آدمی جیل میں ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے. سر جی باقی جتنے لوگ باہر ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب اس پورے وقت میں آپ کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ ہم کہتے ہیں نا اولاد بڑی نعمت ہے. تب پتہ چلتا ہے جب آپ کو اولاد کی ضرورت ہو تو پھر نعمت کا احساس ہوتا ہے. شی کیم آل دا وے فرام امیریکا اینڈ شی کیم ٹو دا جیل ٹو سی می ناٹ ونس بٹ تھرائس. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کے اس ایکسپیرینس پہ یہ جو آپ کے ساتھ ہوا یہ 4 مہینے کی جو جیل تھی اس پر ایک ڈیٹیل گفتگو obviously ہماری بڑی دیر سے پینڈنگ ہے, ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ پر بے تحاشا الزامات ہیں, ٹھیک ہے, کبھی کسی سیاستدان کی جانب سے لگائے جاتے ہیں, کبھی کسی اداکارہ کی جانب سے لگائے جاتے ہیں, لیکن الزامات لگائے جاتے ہیں. آپ یہ واقعی نہیں سمجھتے کہ آپ نے کبھی کسی کی دل آزاری کی ہو, کوئی آپ نے ایسی بات کی ہو, کوئی ایسا جملہ بولا ہو, کوئی آؤٹ آف, یا آپ کی ہمیشہ باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے؟ اچھا دیکھیے میری بات سنیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عمر عادل کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ میں محسود الخلائق ہوں. محسود الخلائق وہ شخص ہوتا ہے جس سے ایک خلق حسد کرتی ہے. نبیہ یہ مت بھولیے کہ میں ایک طرف آرتھوپیڈک سرجن ہوں, ایک طرف آپ کا ایک ہوسٹ ہوں, میڈیا پرسنالٹی ہوں, میں فلاں کرتا ہوں, زیورات بناتا ہوں, اینٹیک جمع کرتا ہوں, میوزک وغیرہ, فلم وغیرہ, سب کون برداشت کرتا ہے؟ میں جہاں بیٹھتا ہوں جس محفل میں, کوئی بہت بڑے جغاتری بن کے کوئی میاں صاحب بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ گیت میں نے تب بنایا, تو میں کہا میاں صاحب کہنے دیجئے 1942 میں ریکارڈ نمبر فلاں 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 پہ یہ گیت جو ہے یہ امیر بھائی کرناٹکی گا چکی ہیں, تو ان کی تو جان نکل جاتی ہے. اور میں ساتھ ریفرنس دے کے کہتا ہوں, آپ کے خیال میں لوگ برداشت کرتے ہیں سچ کو؟ سب سے مشکل چیز آج کے معاشرے میں برداشت کرنا سچ ہے. کوئی برداشت نہیں کرتا. تو پھر کس جرم کی سزا پائی آپ نے 4 مہینے؟ سچائی کی اور حق پرستی. سچائی کی اور حق پرستی کی. جو اداکارہ میرے سے ناراض ہے یا جو بھی ہے وہ یہ بتائے کہ کیا میں نے ان کے بارے میں غلط کہا. جتنی میں خواتین کی عزت کرتا ہوں صرف میں جانتا ہوں. آج تو فیشن بن گیا نا ہر ایک عزت کریں. میں نے اس زمانے میں ان خواتین کی عزت کی جب ان کو ذلیل کرنا, ان کو گالیاں دینا فیشن تھا. مجھے یہ بتائیے ہماری جو اداکارائیں اور ہماری گلوکارائیں جہاں جہاں سے بھی آتی ہیں, کبھی آپ نے میرا رویہ ان کی طرف دیکھا؟ میں آپ کی ویڈیوز میں دیکھتی ہوں اور میں ہمیشہ آپ کو جب بھی ملتی ہوں میں پریز کرتی ہوں کہ جو جس ڈیٹیل سے ایک تو ڈاکٹر صاحب جو ہسٹری اور جو بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں, اور پھر جو بھی خواتین یا جتنے بھی لوگوں کو میں نے ہمیشہ دیکھا, آپ اتنی عزت سے, محبت سے, اتنے خلوص سے. میرے دل میں بے انتہا محبت ہے ان خواتین کی جنہوں نے بڑی ہمت سے زندگی گزاری. بات صرف یہ ہے کہ پروردگار کو منظور یہ تھا کہ بے انتہا زیادہ مقبولیت دے. میرے ویلاگس میں کرتا تھا, میں پہلی دفعہ سوشل میڈیا پہ میں نے کوئی چیز کرنی شروع کی. ٹیلی ویژن کے بعد سوشل میڈیا پہ خدا نے وہ عزت دی کہ روزانہ کوئی 2 ملین ویوز ہو جاتے تھے. سب لوگ ڈر گئے کہ یا اللہ یہ کہیں فتنہ ہاتھ سے نہ نکل جائے. آپ کے خیال میں ڈاکٹر عمر عادل وہ واحد شخص نہیں؟ انٹرٹینمنٹ بیسڈ آپ کے سارے تقریباً پوڈ کاسٹ اور ویڈیوز انٹرٹینمنٹ بھی وہی مزے کی ہوتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی سب سرفیس کے اوپر ایک چیز اور چل رہی ہو. مجھے بہت اچھی شوگر کوٹنگ آتی ہے. انٹرٹینمنٹ کے بہانے میں نے آپ کے ضمیر کو کچھ چوکے دیے ہیں جس کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوئی ہے. نبیہ میں آپ کے آڈینس کو بتا دوں کہ ڈاکٹر عمر عادل واحد نان جرنلسٹ, نان پولیٹیکل ورکر, نان پارٹیزن شخص ہے جس کو 3 ماہ کے لیے 4 ماہ کے لیے قید کیا گیا. آپ سب لوگ عمران ریاض صاحب کے بہت واری صدقے جاتے ہیں, ان کا تو کام ہی یہ تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کے تو کسی نے آواز بھی نہیں اٹھائی, یہ کیا وجہ بنی؟ دیکھیے میری بات سنیے, کون عمران ریاض کے لیے یا باقی صحافیوں کے لیے یا جو گمشدہ لوگ ہیں ان کے لیے تو لوگ بڑی لاپتہ لوگ ہیں ان کے تو لوگ بہت بات مزہ یہ آیا کہ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کسی ٹوکری میں نہیں ہیں تو وہ ٹوکری آپ کے لیے ہلے گی نہیں. چونکہ جہاں تک میں ڈاکٹروں کا تھا, ڈاکٹر نے شکر ادا کیا, ہائے بڑا بولدا سی اسی تو کہتے سا نہیں رہنے دو چپ کا جاؤ. میں ویسے بھی آپ کو بات بتاؤں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں بڑے بزدل ہوتے ہیں. میری بات کس نے اٹھانی تھی؟ ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہیں جو استادوں کی استاد ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد. آج 1.25 سال ہو گئے, 76 سال کی کینسر سروائیور ایک جیل کے اندر پڑی ہوئی ہے. کسی ڈاکٹر نے, کسی گائنیکالوجسٹ نے, وہ گائنیکالوجسٹ ہیں, ان کی سوچیں کتنی سینکڑوں عورتیں ان سے ٹرین کی گئی ہوں گی. آج سوسائٹی آف گائنی اینڈ آبس پاکستان چیپٹر کی میٹنگز ہوتی ہیں. کسی عورت نے اٹھ کے حق پرستی کے تحت یہ کہا کہ بڑا ظلم ہے کہ ہماری ایک سینئر ممبر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. عورتیں اپنے آپ کو بہت سینسٹیو کہتی ہیں نا, اور فوراً برا منا جاتی ہیں کہ ڈاکٹر عمر عادل نے ہمیں یہ کہا. ارے تم تو اپنے بڑوں کے حق کے لیے ایک لفظ نہیں کہہ سکتی, تمہاری عزت کہاں محفوظ ہوگی؟ ایک تو یہ ڈاکٹروں کی بات ہوگی. جہاں تک آپ کے جرنلسٹ کا تعلق ہے, اصل میں میرے خلاف ٹیپیں بنا بنا کے اور ویڈیوز کاٹ کاٹ کے ایڈٹ کر کر کے
بھیجی گئیں ہمارے حکمرانوں کو. یہ مت بھولیے کہ آج کل سوشل میڈیا بہت سے لوگوں کی روزی روٹی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ سارے معاملے سے پہلے کوئی وارننگ آئی ہو, کوئی تھریٹ آئی ہو کہ اب آپ پلیز پوڈ کاسٹ مت کریں یا آپ اس ٹاپک پر بات نہ کریں, ایسا کوئی سلسلہ تھا یا بڑے مہذب طریقے سے آپ کو لے جایا گیا یا کچھ لوگ آپ کے گھر میں آ گئے, پورا سینیریو کیا ہوا؟ دیکھیے میری بات سنیے, ہر روز یہ تھریٹس آتے تھے. پھر میں اکثر ان کو یہ کہتا تھا, بہت سارے لوگوں کے نام مجھے پتا ہے, اور میں کہتا تھا کہ اس میں نے بری بات کیا کی ہے, غلط بات کیا کی ہے. بات یہ ہے حکومت جعلی ہو, حکومت انسیکیور نہ ہو. آئی سمجھ میری بات کی؟ بی جہاں انسیکیورٹی ہوگی وہاں پہ بوکھلاہٹ ہوگی, جہاں بوکھلاہٹ ہوگی وہاں پاگل پن ہوگا. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو شخص بوکھلایا ہو اس کے جملے کے اندر عجیب و غریب ایک ہذیان ہوتا ہے, وہ ہذیان بکنا شروع کر دیتا ہے, اور بوکھلاتا صرف وہ ہے جو عدم تحفظ کا شکار ہو. آپ ذرا یہ سوچیں کہ جہاں پہ حکومتیں عدم تحفظ کا شکار ہوں, if they are not sure about themselves, if they are not sure about their legitimacy, آئی سمجھ آپ کو میری بات کی؟ کیا بنے گا؟ اب میں جملہ کو کہوں گا تو بہت جلدی پکڑا جائے گا. دنیا کے اندر illegitimate بچے ہوتے ہیں, پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کیا ہوا جب آپ کو لے جایا گیا اور کیا کہا گیا؟ کوئی اور بات کرتے ہیں, میرے خیال میں اور بھی بہت سے موضوعات. چلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے بتایا کہ یہ تجربہ آپ کا, اس نے آئی ایم شیور کہ یہ اتنے سارے جہاں پر اچھے تلخ تجربات ہوئے آپ کی زندگی میں, وہاں پر جب یہ تجربہ ہوا تو یہ تو لائف چینجنگ آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ثابت ہوا, تو کیا کیا تبدیلی آئی اب آپ میں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو مجھے یہ تبدیلی آئی کہ مجھے خود آگہی ہوئی. مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر عمر عادل جو ہے وہ اس قدر اسٹرانگ آدمی ہے, وہ اس قدر آسانی کے ساتھ پنجروں کے اندر بند ہو کے زندگی گزارنے کا اہل ہے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جہاں سب لوگ ڈاکٹر صاحب کرتے تھے, وہاں مجھے بدتمیزی کا جو سامنا کرنا پڑا وہ میں کتنے مزے سے کرتا تھا. اپنے بارے میں یہ پتا کرنا. ڈاکٹر صاحب اس پورے وقت میں آپ کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ کوئی بھی نہیں. کوئی تو ہوگا, کوئی دوست احباب. ڈاکٹر صاحب آپ کا سوشل سرکل ماشاء اللہ, جب میں دیکھتی ہوں کتنے لوگ آپ کے گھر دعوت پر آئے ہوتے ہیں, جو لوگ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کنیکٹڈ نہیں ہے شاید وہ یہ بات نہیں جانتے کہ ڈاکٹر صاحب یو آر اے ویل کنیکٹڈ پرسن. مشکل وقت میں ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں. تو کسی سے کوئی شکوہ؟ کوئی شکوہ نہیں. اس لیے برا نہ مانیے گا میری بات کا, میں آپ کو بتاؤں مجھے توقع ہی کسی سے کبھی نہیں, کبھی کسی سے توقع نہیں. انسان ہے, دل میں تو آتا ہے کہ آتا تھا غصہ بھی چڑھتا تھا, مگر پھر میں سوچتا تھا وہ بھی مجبور ہے. بھیا برا نہ مانیے گا, کل کلا کو آپ کا کو ہوسٹ, کوئی بھی کو ہوسٹ جیل چلا جائے, سچ بتائیے آپ کے میاں آپ کو اس سے ملنے جاتا دیکھ کر آپ کو منع نہیں کریں گے کہ نہ جیل عورتوں کے جانے کی جگہ نہیں. چلیں اگر جیل نہیں جائیں گے تو ان کی فیملی کو تو ایک کال کر سکتے ہیں, ان سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. اصل ضرورت پتہ ہے کس کو ہوتی ہے؟ جو آدمی جیل میں ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے. سر جی باقی جتنے لوگ باہر ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوتی. میں اس سلسلے میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے اللہ کا. میرا بیٹا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی صحت دے. ہی کیم فرام فیئر فیکس ورجینیا اینڈ ہی از دا ون ہو ایکچولی گاٹ می آؤٹ. اس نے آ کے میرا وکیل کیا, اس نے اس کے ساتھ جا کے عدالتوں میں میری ضمانتیں کروائی, مقدمے ختم کروائے. میں سوچتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا اولاد بڑی نعمت ہے, تب پتہ چلتا ہے جب آپ کو اولاد کی ضرورت ہو تو پھر نعمت کا احساس ہوتا ہے. میں اس کا باپ ہوں, میں زندگی بھر اس کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا, مگر اب جو اس کے لیے دعا کرتا ہوں نا وہ شاید پہلے سے کہیں زیادہ دل سے کرتا ہوں. اور میں ایک بات آپ کو اور کہوں, جن لوگوں سے مجھے توقع نہیں تھی, میری اور میری بیگم کی طلاق 9 سال پہلے ہو گئی. ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے اور میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ اخلاقیات کا اور انسانیت کا دامن نہ چھوڑیں. اس کا ثبوت انہوں نے یہ دیا کہ میں جیل میں تھا. شی کیم آل دا وے فرام امیریکا اینڈ شی came to the jail to see me not once but thrice. اچھا ان کا ٹگار ایسا ہے کہ یقین کیجئے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ کہیں جانے سے پہلے وہ سوچیں گی کہ کیا یہ جگہ اور اس کے مضافات میرے جانے کے لائق ہیں, اور میں یہ کپڑے اور یہ اتنے مہنگے جوتے پہن کے وہاں جاؤں, اور چونکہ میں نے زیور 4-5 کروڑ کا پہنا ہوتا ہے ایک وقت میں, تو وہاں تو ایسا تو کوئی نہیں ہوگا. مگر نہیں, وہ خاتون اپنے طور پہ انتظام اور اہتمام کر کے ایک ایسی جگہ آئیں جہاں پہ شریف عورتیں کیا بدماش عورتیں بھی, اور کوئی عورت بدماش نہیں ہوتی, میں آپ کو یہ بتا دوں. وہاں باہمت عورتیں بھی جانے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں کہ کیا ہمیں یہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. مگر میں ان کا شکر گزار ہوں, تب پتہ چلا کہ فیملی کیا چیز ہوتی ہے. تب میں لوگوں کو اب یہ سبق دیتا ہوں, جس سے تعلق توڑو اس سے ایک قانونی تعلق توڑ دو, انسانی تعلق. ارے کتنی خوبصورت بات آپ نے کی, اس پر ضرور بات کریں.